خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، آج اسی پاکستان کو سلطان محمود غزنوی کی ضرورت ہے، آج اسی پاکستان کو محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، یوسف بن تاشفین کی ضرورت ہے۔ رحیم جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو اے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان زندہ باد تھا اور پاکستان زندہ باد ہمیشہ سے رہے گا، کیونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی پاور سے بنا ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ کی طاقت سے بنا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو مسئلہ چل رہا ہے سبھی حضرات کو پتہ ہے، یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، واضح طور پہ سبھی کو پتہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے مدارس کو حملے کا نشانہ بنایا۔ خاص طور پر بہاولپور کے اندر مدرسے کو یہ ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہمارے حکمران کہاں ہیں اور ابھی تک خاموش ہیں، کسی نے یہ پیغام نہیں دیا۔ رب کعبہ کی قسم، آج وہ مرد کلندر، مرد مجاہد، وہ ویل چیئر والا بابا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آتے ہیں۔ اگر آج خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے تو یہ بالکل مختلف صورتحال ہوتی۔ وہ شخص تھے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنے موقف کو واضح طور پر بیان کرتے اور مشکل وقت میں مسلمہ کے لیے مضبوط آواز بنتے، صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی ان میدان میں آتے اور قوم کو حوصلہ افزائی دیتے۔ سامعین محترم، یہ باتیں جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آتی ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار کیسا تھا، اور میں تمہیں بتاؤں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بیان منفرد تھا۔ وہ کسی بھی معاملے پر خاموشی نہیں رہتے تھے اور ان کا ہر بیان جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ امت مسلمہ کو کیسے بیدار کیا جاتا ہے اور حکمرانوں کو آواز کیسے دی جاتی ہے اور حکمرانوں کو للکارا کیسے جاتا ہے اور مودی کو کیسے للکارا جاتا ہے۔ جب پاکستان کے دشمنوں پاکستان کے اندر میلی آنکھ دیکھتے ہیں پھر ان کو کیسے للکارا جاتا ہے۔ جانتے تھے کہ امت مسلمہ کو کس طرح اٹھنا ہے اور کس طریقے سے حکمرانوں کو جواب دہ بننا ہے۔ ان کی تقریروں میں جوش و جذبات وہ ایک ہی الگ ہی دنیا میں لے جاتا تھا، یعنی ان کا تقریر کا انداز ایسا تھا جب وہ بات کرتے وہ خود عمل کرتے پھر وہ بات کرتے۔ سامعین محترم، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیسا تھا؟ جب وہ میدان میں آتے تو ان کے الفاظ میں اتنی طاقت اور پاور ہوتی تھی کہ ملک کو متحرک ہو جاتا تھا۔ وہ کبھی بھی حکمرانوں کی خاموشی سے لاپرواہی اور برداشت نہیں کرتے تھے۔ جب یہ پاکستان کے اندر کوئی میلی آنکھ دیکھتا یا کوئی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی گستاخی کرتا تو وہ ایسے ان کو جواب دیتے تو وہ ان کی نسلیں بھی یاد کرتی تھی۔ سامعین محترم، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ انداز تھا۔ تو آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں، یہ آج جو پاکستان کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے، جب دشمن سر پہ ہو، جب دشمن ہمارے مسجدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہو تو ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ 10 بچے بلا لو، اجلاس کرتے ہیں۔ ارے نادان، جب یہ دشمن سر پر ہو، جب یہ دشمن ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر بار کر رہا ہو تو پھر اجلاس کی ضرورت نہیں ہے، پھر سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس غور بھی ہے، ابدالی بھی ہے، تو اجلاس کے بدلے ہمیں غوری اور ابدالی چلانا ہوگا۔ سامعین محترم، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ قوم کا جذبہ بیدار ہو تو حکومت بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی۔ ان کے الفاظ میں ہمیشہ یہ طلب تھی جو عوام کو اٹھاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ پورے پاکستان میں وہ اتنی مقبول ہوئے۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آج پھر سے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، آج اسی پاکستان کو سلطان محمود غزنوی کی ضرورت ہے، آج اسی پاکستان کو محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، یوسف بن تاشفین کی ضرورت ہے۔
تو دعا ہے اللہ رب العزت میرے یہ چند کلمات اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ پاکستان زندہ باد تھا اور پاکستان ہمیشہ سے زندہ باد رہے گا، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت سے بنا ہے، یہ اللہ اکبر کی پاور سے بنا ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کا پاکستان ہے۔ جب یہ کوئی بندہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھے گا، ہم ان کے ساتھ ایسا حشر کریں گے، کیونکہ پاکستان کی فوج ابھی زندہ ہے، ایسا حشر کریں گے کہ ان کی نسل در نسلیں بھی یاد کریں گے۔